نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا خوبصورت موضوع ہے لوگوں کے عیب اور خفیہ باتیں جاننے کی مذمت۔ لوگوں کے عیب اور خفیہ باتیں جاننے کی کوشش کرنا تجسس کہلاتا ہے۔ بدگمانی کے نتائج میں سے ایک ٹو میں پڑنا بھی ہے، کیونکہ دل گمان کو ہی کافی نہیں سمجھتا بلکہ یقین چاہتا ہے، لہذا وہ ٹو میں پڑ جاتا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ اس آیت میں دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے پوشیدہ یعنی چھپے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ پاک نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پوشیدہ عیب تلاش کرنا اور انہیں بیان کرنا منع ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ پاک اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے گا، اور جس کی اللہ پاک ٹٹول کرے گا یعنی عیب ظاہر کرے گا، اس کو رسوا کر دے گا اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ یہ بڑی دل ہلا دینے والی روایت ہے۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے پوشیدہ حال ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کے اندر تو اسے منع کیا گیا کہ لوگوں کے پوشیدہ عیب کی پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، اس تجسس میں نہ رہو کہ میں اس کے عیبوں کو ڈھونڈ لوں پھر اس کے عیبوں کو بیان کروں۔ اس کا قرآن مجید کے اندر منع فرمایا گیا۔ اور جیسے کہ یہ آپ نے عبرت حاصل کرنے والی روایت سنی کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی ٹٹول کرے گا یعنی اس کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ پاک خود اس کی ٹٹول کرے گا اور اس کے گناہوں کو سامنے لائے گا اور اس کے جو عیب ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لائے گا، پھر اللہ اس کو رسوا کر دے گا چاہے وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ کس کو؟ جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا معاملہ نظر بھی آ جائے تو آپ اس پر پردہ ڈالیں، آپ اس کو چھپائیں، آپ اس کو لوگوں کے درمیان بیان نہ کریں۔ لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہے کہ اگر کسی کے کوئی عیب نظر آ جائے تو اس کو معاذ اللہ لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، کبھی کس کے سامنے، کبھی کس کے سامنے، کبھی کس کے سامنے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ اس طرح کرنے سے قرآن مجید نے منع فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں بھی منع ہے کہ لوگوں کے پوشیدہ عیب کی پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ ان کے جو معاملات ہیں اگر اللہ نے اپنی ستاری سے پردہ ڈال کر ان کے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کے عیبوں کو اجاگر کرنے والے، ان کے عیبوں سے پردہ اٹھانے والے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے؟ اور یاد رکھیے گا اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر اللہ آپ کے عیوب بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، پھر اللہ آپ کو بھی لوگوں کے سامنے رسوا کر دے گا۔ اور یاد رکھیے گا آپ جس کو رسوا کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر واضح فرمایا
کہ میں ہی عزت دینے والا ہوں، میں ہی ذلت دینے والا ہوں۔ جس کو اللہ عزت دینا چاہے اسے ساری دنیا بھی لگ کر ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے دنیا ذلیل کرنا چاہے جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے ساری دنیا مل کر عزت نہیں دے سکتی، کیونکہ عزت دینے والی ذات، ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ جتنے مرضی پلاننگیں کر لیں، جتنے مرضی لوگوں کو جوڑ لیں، ساری دنیا کو جوڑ لیں، اپنے ساتھ ملا لیں کسی بندے کو ذلیل کرنے کے لیے، اگر اللہ نے اس کو عزت دینی ہے تو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، دنیا اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ نے ذلیل کرنا ہے تو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے عزت دینے کی کوشش کرے تو کبھی یہ دنیا اس کو عزت نہیں دے سکتی، کیونکہ عزت و ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، لوگوں کے عیب بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو چھپانا چاہیے۔ یار آج آپ لوگوں کے عیب چھپاؤ گے، کل کو اللہ تمہارے عیب چھپا دے گا۔ اب یہاں پر ایک اور بڑا دل ہلا دینے والا ارشاد سنیے کہ غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ کس کی شکل میں؟ کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے، چغل خور ہوں گے اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے لوگوں کے ناپسند کرنے اور نہ چاہنے کے باوجود ان کی باتوں کی طرف کان لگائے، بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا اونڈیلا جائے گا۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو، دوسروں سے پیٹھ نہ پھیرو، دوسروں سے بغض نہ رکھو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے اور اس کی تحقیر نہ کرے۔ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہوتا ہے ہمارے یہاں، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھا جاتا، اسے کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ بھائی تو کون ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا اوقات ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو۔ حضور فرماتے ہیں یہ برائی بہت ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھو۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ اللہ پاک تمہارے جسموں اور صورتوں پر نظر نہیں فرماتا، لیکن تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ لوگوں کے عیب اور پوشیدہ باتوں کی جستجو کرنا اس کی ممانعت ہے، اس سے قرآن مجید کے اندر بھی منع کیا گیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرمایا۔ اور ایسے بندے کو قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بھی کیا ہی بڑی رسوائی ہے کہ بندہ تھا انسان، لیکن قیامت کے دن اس کو کتوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور وجہ یہ ہوگی کہ اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کی عیب جوئیاں کی ہوں گی، عیب تلاش کی ہوں گے، پوشیدہ باتوں کی جستجو کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، غیبت کی ہوگی۔ تو اس طرح کے وجہ سے کل قیامت کے دن اس بندے کو کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تو ناظرین، وہ بڑا رسوائی والا معاملہ ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے آج ہی یہ عہد کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم کبھی اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو نہیں تلاش کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اس سے بچیں گے، انشاءاللہ عز و جل قرآن و سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔